السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا بہت ہی اہم موضوع ہے، وہ قادیانیت کے حوالے سے۔ قادیانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں اور مرزا قادیانی ملعون کو وہ نبی مانتے ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہم اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، قادیانیت کو ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، کافر ان کو قرار دے دیا گیا اسمبلی میں، ان کے خلاف آئین بھی بن گیا، بات ختم ہوگی، اب قادیانیوں کے خلاف کیوں کام ہو رہا ہے؟ جبکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو قادیانی ہے نہیں۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کی بات کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے بھئی قادیانیوں سے بائیکاٹ کیا جائے اور ان کی پروڈکٹس کو استعمال نہ کیا جائے، شیزان کمپنی کی جو مصنوعات ہیں ان کو استعمال نہ کریں۔ تو فوراً یہ سوال مسلمانوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہودیوں کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کوک تو ہم جو ہے وہ مزے لے لے کر پی رہے ہیں، پیپسی لے کے پی رہے ہیں، اس پر تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، تو شیزان پر کیوں فتویٰ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قادیانیوں کی مصنوعات استعمال نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ کافر تو ہیں، کافروں کے ساتھ تو تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ کون سے کافر ہیں اور ان کے ساتھ منع کیوں کیا گیا ہے۔ ان کی مصنوعات کو خریدنا ایسا ہی ہے جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کے مقام اور مرتبے کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں اگر ہم قادیانیوں کی مصنوعات کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ قادیانی کون لوگ ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ تھوڑے سے عقائد ہمیں سامنے آ جائیں گے، پھر بات کرنا آسان ہوگی۔ قادیانیوں کے عقائد یہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ دوسری بات، ان کے اتنے گندے عقائد ہیں کہ کہا جاتا ہے نقل کفر نہ باشد، کہ کفر کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ مجبوری ہے، آگاہی دینی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، چونکہ ہم دین سے کافی دور ہیں۔ حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کتنا علم؟ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جائز ناجائز، حلال اور حرام، پاکی اور ناپاکی کی تمیز کر سکے، مسلمان پہچان سکے کہ میرے لیے کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ اتنا علم تو حاصل کرنا فرض ہے۔ تو قادیانیوں کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو برے عقائد ہیں وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان کی کتابوں کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ مرزا قادیانی ملعون لکھتا ہے اپنی کتاب تذکرہ میں، تذکرہ اس کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 152، 152 صفحہ نمبر، کتاب کا نام ہے تذکرہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا توہین کرتا ہے؟ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ میں ہی خدا ہوں۔ نعوذ باللہ، اپنے آپ کو خدا بنا دیا۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں عورت ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رجولیت کی طاقت، مردانہ قوت کا اظہار کیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ الفاظ بولتے ہوئے بھی خوف آتا ہے کہ یہ اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ میں جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی بیوی بنا اور پھر میرے بچے پیدا ہوئے۔ اتنا اس نے برے الفاظ بولے۔ اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اسلامی قربانی ٹریکٹ نمبر 34، اس کتاب میں اس نے لکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، اے مرزا تو مجھ سے میرے بیٹے کی طرح ہے۔ اب یہ اللہ پر کتنے برے الفاظ توہین کر رہا ہے۔ اللہ کا تو بیٹا ہے نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ آپ اپنی کتاب خزائن کے صفحہ نمبر 396 میں اس نے لکھا ہے کہ اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تو چوروں کی طرح چھپ کر آؤں گا اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کروں گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ نے مجھے کہا، اے مرزا تو میرے پانی سے ہے۔ اب یہ اتنے گندے عقائد ہیں جو مسلمانوں کو نہیں پتہ، اور مسلمان سمجھ رہے ہیں قادیانی تو کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، بس اتنی بات ہے۔ صرف ایک بات نہیں ہے، بے شمار اس طرح کی گندی باتیں ہیں۔ یہ تو چند ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا گندا مذہب ہے، اتنا گندا مذہب ہے کہ اس طرح کا گندا مذہب نہ دنیا میں پہلے کبھی آیا اور نہ آئندہ شاید کبھی آئے گا۔ یہودیت تو بہت پیچھے رہ گئی، عیسائی تو بہت پیچھے رہ گئے، جتنے یہ گندے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے جو توہین کی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مرزا قادیانی خود محمد الرسول اللہ ہے، کیونکہ قادیانی عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دنیا میں آنا تھا۔ پہلی مرتبہ 1400 سال قبل مکہ مکرمہ میں آئے، اور دوسری مرتبہ قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی بن کر آئے۔
اب یہ دیکھیں کتنی گندا اس کا عقیدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی برے الفاظ اس نے لکھے، اور پھر جو ہے وہ باقی انبیاء کی جو اس نے توہین کی ہے۔ اب اپنی کتاب خزائن کے صفحہ نمبر 439 439 خزائن جلد نمبر 3، یہ اس کی کتاب ہے۔ اس نے کیا لکھا ہے؟ شیطانی کلمے کا دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہوتا ہے، کہ رسول اور انبیاء کی جو وحی ہوتی ہے اس میں بھی شیطانی کلمے کا دخل ہوتا ہے، کہ یعنی شیطانی الفاظ انبیاء بھی بول سکتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور پھر اس نے کیا لکھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، یہ بھی اپنی کتاب خزائن میں لکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور کیسی عورتیں تھیں جن کے خون سے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اب یہ اتنے گندے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں اس نے کہے، اور اللہ جل شانہ کے بارے میں، اور پھر اہل اسلام کو کیا سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو قادیانی کیا سمجھتے ہیں؟ اب یہ بھی عقیدہ ذرا جانیے۔ قادیانی مذہب کے مطابق مسلمان ہونے کے لیے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ مرزا قادیانی کی نبوت اور رسالت کو ماننا بھی ضروری ہے، اور جو شخص مرزا کی نبوت کا منکر ہو وہ پکا کافر ہے۔ یعنی وہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے وہ پکے کافر ہیں۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر ہے۔ جو مجھے مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں۔ اب یہ تمام مسلمانوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے؟ کنجریوں کی، یعنی طوائفہ کی اولاد ہے۔ دشمن مسلمان، یعنی مسلمان ہمیں مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ ہمارے بیابانوں کی خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ اب اس طرح کے گندے الفاظ یہ قادیانی نے استعمال کیے، اور ان کی کتابوں میں اور ان کے ساروں کے یہی عقائد ہیں۔ اب قادیانی کیا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے نا، تو آخری نبی حضور کیسے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ تو بھائی یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ وار ہی مسلمانوں پر یہاں سے کرتے ہیں، جن مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، تو نبی آخری حضور تو نہ ہوئے۔ بھائی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کا یہ ترجمہ نہ کیا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ یہ ترجمہ کریں کہ ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور ان کے بعد کوئی نیا نبی جو ہے وہ نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا، نبی اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تھے۔ دیکھیں نا، عیسیٰ علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ جیسے سعودیہ کا بادشاہ ہے تو بادشاہ، لیکن پاکستان میں آئے گا تو کیا وہ اپنی بادشاہت چلا لے گا؟ نہیں، یہاں پر تو پاکستان میں آئے گا تو ایز اے گیسٹ آئے گا، مہمان آئے گا، اپنی بادشاہ تو نہیں چلائے گا نا۔ لیکن کیا اب بادشاہی ختم ہوگی ہے؟ ختم نہیں ہوئی، لیکن اب بادشاہی کا دور نہیں ہے اس وقت پاکستان میں، تو یہاں پر صرف ٹائٹل اس کے ساتھ بادشاہ کا لگا ہوا ہے، یہاں پر بادشاہی چلا نہیں سکتا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، لیکن اس وقت جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ ان گندے عقائد کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قادیانیوں کی پروڈکٹس کو استعمال نہ کیا جائے۔ شیزان کمپنی ہے اور بہت ساری کمپنیز ہیں، کوکنگ بناسپتی، پنجاب آئل ملز ہے، یہ پرل بناسپتی گھی ہے، سٹیبلائزر ہے اس کا، یونیورسل سٹیبلائزر ہے، شاتاج شوگر مل ہے، ذائقہ گھی ہے، کوکنگ آئل، راجہ سوپ، زاہد پیکیجز، شاہنواز ٹیکسٹائل ملز، کوریئر سروس، یہ سارے قادیانیوں کی جو ہے نا مصنوعات ہیں، ان کا اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کافر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کافر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کافر یہودی ہے، اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، مسلمانوں کو مسلمان کہتا ہے۔ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ تو کافر ہیں، سر عام ہے، سامنے ہیں۔ دوسرا کافر ایسے ہوتے ہیں جیسے عبداللہ بن ابی تھا، وہ تھا اندر سے کافر لیکن منافق تھا، بظاہر کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کو مسلمان سمجھتا تھا لیکن خود مسلمان نہیں تھا، اپنے آپ کو کہلاتا مسلمان تھا، اندر سے کافر تھا۔ تو یہ عبداللہ بن ابی تھا۔ تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مفہوم ہے کہ جہنم کے آخری درجے میں ہوگا، سب سے آخری گڑھے میں منافقین ہوں گے جو اندر سے کفر رکھتے ہیں اور باہر مسلمان اپنے آپ کو شو کرتے ہیں۔ ابو جہل کتنا بڑا ظالم ہے، وہ اوپر والے درجے میں جہنم کے ہوگا، اور منافق جو عبداللہ ابن سبا وہ اس سے بھی نیچے درجے میں ہوگا۔ تو منافق زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور قادیانی منافق بھی ہیں اور زندیق بھی ہیں۔ اب منافق اور زندیق میں کیا فرق ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور اندر سے کافر ہوتا ہے، مسلمانوں کو کچھ نہیں کہتا، مسلمانوں کو مسلمان ہی کہتا ہے۔ زندیق کافر وہ ہوتا ہے جو اپنے کفر کو اسلام کہتا ہے اور خود کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمانوں کو کافر کہتا ہے
اور مسلمانوں کے مذہب اسلام کو بھی کفر کا مذہب کہتا ہے. یعنی قادیانی خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، اور اپنے مذہب کو اسلام کہتے ہیں اور ہمارے مذہب کو کفر کا مذہب کہتے ہیں. یہ زندیق کافر ہے، اور ایسے کافروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا. حضرات صحابہ کی زندگی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی ان کے ساتھ تعلقات رکھے ہوں. لین دین کا معاملہ، تعلقات رکھنا ان سے بالکل بھی جائز نہیں ہے. دیکھیں آپ کے سامنے فتویٰ میں پیش کر رہا ہوں. 1400 جید علماء کرام، مختلف مکاتب فکر کے علماء کا فتویٰ ہے. 1400 علماء کا فتویٰ ہے. کون کون سے؟ بریلوی ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، سلفی، سنی، پتہ نہیں کتنے کتنے ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. سب اسکول آف تھاٹس اس بات پر متفق ہیں کہ قادیانیوں کی مصنوعات استعمال کرنا جائز نہیں ہے. کیوں کہ قادیانیوں نے یہ طے کیا ہوا ہے، ہر قادیانی نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں اپنی آمدنی کا 20% یا پتہ نہیں 30% انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ میں قادیانی جماعت کو دوں گا، جس کا وہ پیسہ اسلام کے خلاف استعمال کریں گے. کیسے استعمال کرتے ہیں اسلام کے خلاف؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے یونیورسٹیز کے اندر ہاسٹلز بنائے ہوئے ہیں، مختلف یونیورسٹیوں کے اندر، اسلام آباد کے اندر، فیصل آباد، بڑے بڑے شہروں، لاہور میں. وہاں پر سستا رہائش دیتے ہیں مسلمان لڑکوں کو. اب ایک ہاسٹل کی جہاں پہ ہونی چاہیے تھی ایک بچے کی فیس 15,000 روپے، وہاں پہ یہ 5,000 روپیہ لے رہے ہیں. اور کیا ہے کہ ان کو ساری فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں خوب زیادہ. اور جب ہاسٹل کے اندر لے آتے ہیں پھر آہستہ آہستہ جو مسلمان بیچارے دین سے دور ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم بھی آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. اور واقعی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن محمد سے مراد ان کا مرزا ملعون قادیانی ہوتا ہے. اور قرآن بھی کہتے ہیں جی دیکھو ہم یہی پڑھتے ہیں، قرآن یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے یہ اس میں قادیانی کو شامل کرتے ہیں. اور پھر اپنی ویب سائٹس یہ چلا رہے ہیں اور قرآن مجید کے ترجمے جو ہے لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں غلط ترجمے کر کے. اور پھر یہ جو ہاسٹلس کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر لڑکوں پر محنت کرتے ہیں آہستہ آہستہ، پھر کیا کہتے ہیں جی آپ کی شادی بھی کرائیں گے اور جو ہے وہ آپ کو نیشنلٹی بھی دیں گے یورپ کی، اور آپ کو گھر بھی دیں گے اور گاڑی بھی دیں گے، یہ ساری دیں گے. یہ مسلمانوں کو ہی ہزاروں مسلمان بیچارے قادیانی ہو چکے ہیں. کتنے سارے لڑکے ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں تو لڑکی کے چکر میں پھنس گئے اور لڑکی پتہ چلا تھا قادیانی تھی، اس نے کہا اب تم بھی قادیانی ہو تو اب تم سے شادی کروں گی، گاڑی بھی دوں گی، گھر بھی دوں گی، سارا کچھ دوں گی. اور کتنے قادیانی لڑکے تھے جنہوں نے مسلمان لڑکیوں کو آپس وہ سیٹنگ ان کے ساتھ کر دی، ان کو قادیانی بنا لیا. یہ پیسہ پھر یہاں پہ لگا رہے ہیں اور سستے ہاسٹل دے کے تاکہ لڑکے زیادہ آئیں، لڑکیاں زیادہ آئیں، اور پھر احمدی درس دے رہے ہیں، احمدی درس کے اشتہار چل رہے ہیں اور اتنا کام کر رہے ہیں. تو میرے دوستو، سامعین محترم، میری بہنوں، سننے والے مستورات خواتین بھی سن رہی ہوں گی، مرد، بچے، بوڑھے، جوان سب سن رہے ہوں گے. یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کو ہم ذرا سنجیدگی سے سوچیں کہ کہیں ہمارا پیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عزت عظمت کو گھٹانے میں استعمال تو نہیں ہو رہا. یہ بڑی بڑی جتنی بھی ان کی کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، یہ سب جو ہے وہ اس کا پیسہ جو ہے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. پھر جو ہے تھر پارکر کے اندر، سندھ کے اندر، جہاں پہ غربت ہے بہت زیادہ، وہاں پر جو ہے یہ جا کے یہی مسلمانوں اپنی کمپنیز سے جو پیسہ کمایا ہوا ہے، شیزان اور مختلف کمپنیوں سے جو پیسہ کمایا ہوا ہے، وہی پیسہ جا کے وہاں پر غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں دیکھو جی ہم تو کتنے اچھے لوگ ہیں، آپ لوگ قادیانی ہو. جو کتنے لوگوں کو انہوں نے قادیانی بنا دیا. تو یہ فتویٰ سارے علماء کا ہے، چاہے وہ عرب کے علماء ہیں، چاہے وہ پاکستان کے، چاہے وہ افریقہ کے، چاہے وہ انگلینڈ کے، یورپ کے، ہر جگہ کے علماء کا یہ فتویٰ جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھ رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے. قادیانی زندیق، کافر اور ملحد ہیں، اس لیے مرزائیوں کے ساتھ معاشرتی تعلقات مثل خوشی غمی میں شرکت، سلام و کلام، ناطہ، اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، ملازمت، ان کی مصنوعات کی خرید و فروخت سب حرام ہے، اور ان سے تعلقات رکھنے والا شخص گمراہ، ظالم اور مستحق عذاب جہنم ہے. اور جو شخص مرزائیوں کو مسلمان سمجھے یا ان کو مسلمانوں سے اچھا کہے، وہ خود مرزائیوں سے بدترین کافر ہے. پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ عالمین تھے، تو قادیانیوں کے ساتھ آپ تعلقات ختم کر رہے ہیں، تو پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بنا کر بھیجے تھے، سب سے اچھے تعلقات رکھتے تھے. اب یہ شیطان مسلمانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کعب بن اشرف جو گستاخ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا جا کے اس کو قتل کر دو. حضور رحمت اللہ عالمین تھے، لیکن غزوہ بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کہا ابو جہل کی گردن یہاں گرے گی، فلاں کافر کی گردن یہاں گرے گی، فلاں کافر کی گردن یہاں گرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین تھے، بدر میں مجاہد تھے، احد میں مجاہد تھے، خندق میں مجاہد تھے.
رحمۃ العالمین ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاموش رہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم اسلام کے مزاج کو سمجھیں. تو میرے خیال سے ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے. یہ آپ کے سامنے اگر کسی کو یہ میرے پاس پمفلٹ ہے, اگر یہ کسی کو چاہیے ہو یہ بھی مل جائے گا. واٹس ایپ پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے. اور جو قادیانیوں کی پروڈکٹس ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں اگر کچھ جاننا چاہیں تو اس کے بارے میں آپ کو معلومات مل جائے گی. اللہ حافظ.